اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف. حضور کی طرف کیا نازل ہوا؟ دو چیزیں، قرآن نازل ہوا، حدیث. کیونکہ نبی خود نہیں بولتا اس لیے حدیث کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نازل ہوئی، اس لیے ہم حدیث کو وحی کہتے ہیں. اور یہ لفظ دو ہیں، ایک کو وحی متلو، متلو کا مطلب ہو جائے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ قرآن شریف ہے. وحی غیر متلو، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ حدیث ہے. حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، کیونکہ خود حضور نے فرمایا کہ انی اوتیت القرآن، کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے، وہ مثلہ معہ، اور قرآن جیسی ایک اور چیز بھی، یعنی اسی طرح سن لو حدیثیں بھی مجھے دی گئی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود سے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں، اللہ کے بولنے پر بولتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بس ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو لوح محفوظ سے نازل ہوئے ہیں، یہ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، رب کا کلام ہے. اور حدیث کا مفہوم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، معنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی معنی دل میں ڈال دیا، لفظ کا چناؤ حضور نے خود فرمایا. اور قرآن کے اندر معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے، لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ فرق ہے بس قرآن و حدیث کے اندر. تو دوسری بات یہ بیان فرمائی، اسی لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے، حدیث کا منکر بھی پکا کافر ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا انکار بھی کفر.